میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے گفتگو ہوگی، تو آج انشاءاللہ تعالی میں اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے ہی گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے، ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، تو میرے ذہن کے مطابق بہت ساری ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اگر ہمارا پڑوسی، ہمارا محلے دار، ہمارا رشتہ دار ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کو کوئی چیز بھی دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہماری زندگی کے کچھ معاملات ہیں کہ اگر مشکلات میں ہوں یا جو بھی معاملات ہوں، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے تعلق والا اگر مانگنے پر ہمیں کوئی چیز نہ دے تو ہم بھی کبھی اس کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، وہ خواہ بھائی ہو، چاچو ہو، ماما ہو، کوئی بھی رشتے کے اندر اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی خونی رشتہ ہو، یا وہ ہمارے ساتھ کتنی ہی محبت کرنے والا ہمارا دوست ہو، یہ آپ کی اور میری کفیت ہے۔ جب اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں اس کائنات کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اگر ہم لوگ اپنے اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے دل کے اندر فیصلہ ہے۔ ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو پھر جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، کوئی بھی سوال کرنا ہے، وہ اللہ ہمیں کس طرح عطا فرمائے گا؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا معاشرہ اس کے اندر ہم خود بھی شامل ہیں، ہماری بیوی بھی اس کے اندر شامل ہے، ہمارے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں، جب تک ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے آپ کو جب تک ہم سنواریں گے نہیں، ہمارا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معاشرہ تب درست ہوگا جب ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو سنوارنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہم لوگ جنازے پڑھتے ہیں، لاکھوں ہم نے جنازے پڑھے، جب تک جنازے کی صف کے اندر ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے، جب تک ہم جنازے کی صف کے اندر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کھڑا کریں گے، تب تک ہماری صف درست نہیں ہو سکتی۔ ہماری صف وہ جنازہ پڑھنے والی ہو، وہ نماز فرض ادا کرنے والی ہو،
وہ کوئی بھی عبادت والی ہماری صف اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی، اس وقت تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر میرے مسلمان بھائی نے، خواہ وہ جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارا معاشرہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معاشرہ سیدھا تب ہوگا، ہمارے زندگی کے معاملات درست تب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارا معاشرہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اب بات جو میں کرنے والا ہوں اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھریلو معاملات کو درست کرنا ہے۔ جب ہمارے اپنے معاملات درست ہو جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے، پھر ہمارا سارا معاشرہ وہ درست بھی ہو جائے گا، وہ سیدھا بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے اپنے گریبان کو اتنے اوپر والا بٹن کھول کے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا۔ جب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں گے، اپنی نیکیاں اور برائیاں دونوں کی طرف ہم نظر لے کر جائیں گے تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارا معاشرہ غلط کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا بیٹا ہماری بات کیوں نہیں مان رہا۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار ہماری بات کی وقت کیوں نہیں پیدا کر رہے، اس کا مقام کیوں نہیں بن رہا۔ ہماری بات کی پاور، وزن تب بنے گا جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے۔ میرے مسلمان بھائی، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، تب ہمارا معاشرہ غلط ہونا شروع ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرد اپنے گھر کا ایک یونٹ ہے۔ ہر مرد اپنے گھر کا یونٹ ہے۔ جب تک وہ یونٹ درست نہیں ہوگا تب تک ہمارا معاشرہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ جب وہ یونٹ ٹھیک ہو جائے گا، اس یونٹ کے ساتھ پھر بہت ساری تاریں جڑی ہوئی ہیں، اس یونٹ کے ساتھ بہت سارے رشتے وابستہ ہیں، اس یونٹ کے ساتھ ہماری بیوی کا بھی تعلق ہے، اس یونٹ کے ساتھ ہمارے بچوں کا بھی جناب والا کنیکشن ہے، اس یونٹ کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا بھی رشتہ جڑا ہوا ہے، اس یونٹ کے ساتھ ہماری بہن کا بھی جناب والا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ یونٹ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج کے جمعہ کے موقع پہ یہ خوبصورت لمحات جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عدالت میں ہم سب لوگ جمع ہیں، ہم نے اپنے دل کے اندر یہ معاہدہ کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے پھر ہمارا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا۔ اب یہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں ان کو میں اللہ کے قرآن کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ کیا یہ باتیں
ہم یہ ویسے خطیبانہ جملے ہیں یا عام فہم باتیں ہیں یا اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے؟ یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے اور مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے۔ جب تک ہم لوگ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جامعہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ لوگ ان دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تب تک آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب ان دونوں میں کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر قرآن کے ساتھ آپ وابستہ رہیں گے، قرآن کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو فرمایا آپ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ لوگ بھٹکیں گے نہیں، آپ لوگ تب گمراہ ہوں گے جب قرآن سے جدا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ میں رک کے یہ بات اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے آقا کا جو فرمان ہے ہم اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ جب قرآن مدینے کا تاجدار یہ ہمیں فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تک آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم قرآن کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، عام فہم لوگوں کے معاملات میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے، یہ ہم کوئی بھی آدمی، ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں قرآن سے دور ہوں، کوئی بھی نہیں کہے گا، میں ہوں آپ ہیں، کوئی بھی ہے وہ کہے گا کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں؟ آئیے میں آپ کو یہ بات واضح روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے یا ہم گھر بار سے گھوم پھر کر اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہمارے کمرے کے اندر، ہمارے جناب والا بیڈ روم کے اندر، ہمارے ٹی وی لان کے اندر، کیا یہ سب لوگ میری بات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی متفق ہوں گے کہ کیا ہم جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے سامنے والی دیوار پہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے یا ٹی وی نظر آتی ہے؟ یہ سب لوگ ہم اس بات کی گواہی ہیں، کوئی آدمی بھی یہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا کہ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں سامنے والی جو دیوار ہے اس کے اوپر ہمیں ٹی وی نظر آتا ہے یا قرآن سامنے نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے بولیے جی؟ ٹی وی نظر آتا ہے۔ اب دوسری بات سنیں، ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ٹی وی کہاں پہ ہے؟ نہیں پوچھنا پڑتا۔ کیوں؟ جب وہ کمرے کے اندر آئے گا سامنے ٹی وی موجود ہوگی، وہ LCD ہو، ٹی وی ہو، کوئی بھی ہے چیز وہ سامنے موجود ہوگی، اس کو پوچھنا نہیں پڑے گا، اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کا دل کرے کہ میں قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لوں، ہمارا مہمان اس کا ارادہ بنے، دل کرے کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، کیا وہ پوچھنا پڑے گا یا سامنے نظر آئے گا؟ بولو، ارے جو میں بول دیو آج بولو تو پھر پتہ لگ گیا نا۔ ہاں جی، پوچھنا پڑے گا، قرآن تلاش کرنا پڑے گا۔ اب گھر کا جو یونٹ ہے
شروع میں نے بتایا ہے، آپ کے ذہن کے اندر بات ہوگی، چلو کر ہی دیتا ہوں۔ گھر کا جو سربراہ ہے، ہمارا باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ جو گھر کا یونٹ ہے، اس سے مہمان سوال کرے گا جی قرآن کہاں رکھا ہے؟ وہ کہے گا تھوڑی دیر ٹھہریں، میں بچوں کی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، میں بچوں کی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب وہ جو گھر کا یونٹ ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ قرآن کہاں پڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، پھر ہم نے گمراہ نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کی دنیا بدل جائے۔ ہمارے روزمرہ جو بھی معاملات ہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی معاملات ہیں، اس کے اندر رب کی رضا کتنی ہے اور دل کی رضا کتنی ہے؟ رب کی رضا کتنی ہے، دل کی رضا کتنی ہے؟ ہم نے جو بھی زندگی کے اندر معاملات کیے، ہم نے رب کی رضا کو ترک کر دیا اور دل کی رضا کو سامنے رکھا ہے۔ اس لیے ہم گمراہ ہو رہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم دن رات پریشان ہیں۔ جب کسی مولوی کے پاس کبھی جاتے ہیں، حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما دے۔ آئیے آج میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے زندگی کے اندر سکون حاصل کرنا ہے تو کہاں پہ سکون ملے گا؟ ہمیں فیکٹریوں سے سکون نہیں ملے گا، ہمیں مکان اچھا بنانے کے بعد سکون نہیں ملے گا۔ اگر ہم نے سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندہ مومن، اگر تو چاہتا ہے تجھے سکون مل جائے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہر میرے مسلمان بھائی کو میری گل کی سمجھ آ جائے۔ سکون کہاں پہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اولاد ہے تو پھر سکون ہے؟ اگر اولاد نہیں تو پھر سکون ہے؟ پیسہ ہے تو پھر سکون ہے؟ پیسہ نہیں تو پھر سکون ہے؟ سنیے، اگر اولاد نہیں تو پھر ہم پریشان ہیں۔ کس لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ یہ انسانی کیفیت ہے۔ اولاد، ہر انسان کے دل کے اندر بات ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام 80 سال جب عمر ہوئی، یہ اللہ کا نبی ہے، 80 سال جب عمر ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک تو نے مجھے دولت بھی عطا کی، کاروبار بھی عطا کیا، پیسہ بھی عطا کیا، میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، مالک مجھے اب ایک اچھا سا بیٹا عطا فرما دے، مجھے بیٹا عطا فرما دے، اور وہ بیٹا ہو مالک جو تیری رضا پہ بھی قربان ہو، جو میری رضا پہ بھی قربان ہو۔ جب بیٹا مانگا، رب کی بارگاہ سے دعا کی، مالک مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، وہ بیٹا ہو جو تیری رضا کے اوپر بھی قربان ہو سکے، میری رضا کے اوپر بھی قربان ہو۔ پھر وہ وقت آیا، باپ کہتا ہے بیٹا اللہ کا حکم ہے میں تمہاری گردن پہ چھری چلاؤں، تو بیٹا بول کے کہتا ہے بابا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کی ایک جان نہیں، اگر لاکھوں جان بھی ہوں تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہم سوچیں کہ کیا ہمارے پاس جو اولاد نہیں ہوتی، کیا ہم یہی کہتے ہیں؟ اولاد مانگتے ہیں تو یہی ہماری دعا ہوتی ہے؟ اگر یہی ہو تو پھر جب بیٹا پیدا ہو جائے ہم سکول سے مسجد کو ترجیح دیں، ہم سکول کی تعلیم سے قرآن پاک کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ اگر کوئی بھی ہمارے محلے کا آدمی ہمیں کہے کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا لو یا کم از کم حافظ قرآن بنا لو، تو آگے سے جواب پتہ ہے کیا ملتا ہے؟
آگے سے جواب ملتا ہے اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے کے سکول کے کالج کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، پھر ہمارے اوپر زوال نہ آئے تو کیا آئے ہیں؟ یہ جو مصیبتیں ہم خود رب سے مانگ رہے ہیں، ہم یہ راستے خود بناتے ہیں۔ آئیے آج یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے تو وہی پیسہ کمانا ہے جس پیسے پہ کمانے پہ رب راضی ہو۔ ہم نے جو بھی زندگی کے اندر معاملات کرنے ہیں، ہم نے رب کی رضا کے اوپر عمل کر کے کرنا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، رب فرماتا ہے اگر اولاد ہے تو پھر پریشان، نہیں تو پھر بھی پریشان، نہیں ہے اس لیے پریشان کہ اولاد نہیں ہے، اگر آ جائے تو اس لیے پریشان کہ وہ فرما بردار نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں تو اس لیے پریشان کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر پیسہ آ جائے تو پھر پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے ڈاکو نہ پڑ جائیں، اتنا زیادہ پیسہ ہے اس کو کہاں سنبھال کے رکھیں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے ساتھ جڑ جاؤ، میں ایسی بات بتاتا ہوں جتنا زیادہ مانگتا جائے گا رب اتنا زیادہ عطا کرتا جائے گا، جتنا زیادہ عطا ہوگا اتنا رب تیرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تو چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے تو فرمایا میں رب کا ذکر کر لے، جب ذکر کرتا جائے گا پھر رب کی رحمت کی طرف تو بڑھتا جائے گا، جب ایک پھر وقت آ جائے گا، ایک گھڑی آ جائے گی، رب کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، آج کے بعد میں رب ہو کر تیرے ہاتھ بن گیا ہوں، میں رب ہو کر تیرے کان بن گیا ہوں، اب حرکت کرنا تیرا کام ہے، کام کو پورا کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ یار۔ یہ سر پہ یا شعر پڑھنے پہ آپ جو بولتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، لیکن زیادہ ہمیں اللہ کا قرآن اور مدینے کے تاجدار کا فرمان سن کر بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے بھی علم ہو جائے، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ صرف شعر سننے آتے ہیں یا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت والی بات سننے آتے ہیں۔ بولتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں کے اندر خطاب کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آئیے اللہ کے قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ کم از کم 3 آیتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اینڈ پہ 1-2 خوبصورت واقعات آپ لوگوں کی نظر کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے اور اپنے دل کے اندر میری باتوں کو سیو کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ فائدہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارے کانوں کا سکون یہاں پہ حاصل کر کے ہم چلے جائیں۔ اب محبت کے ساتھ میری بات کو سننا ہے، اگر سارے دوست ذرا آگے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، بہت مہربانی، قریب ہو جائیں، اور بیر جو آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ توجہ کرنا، سپارہ 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 29، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، میرے آقا علیہ السلام سے مخاطب ہے رب، کل، جہاں پہ لفظ کل آ جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے نبی آپ فرما دیں۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو مخاطب ہے، سب سے پہلے محبوب کو مخاطب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات بتا دوں، جو بات مین ہوتی ہے نا اس کے اندر رب اپنے محبوب کو پہلے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں۔ فرمایا آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، توجہ کے ساتھ سننا، یہ اللہ کا قرآن ہے 3 سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 29، اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے زہر کر دو، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے رب فرماتا ہے
خواہ تم لوگ اس کو چھپاؤ یا اس کو زہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ کون جانتا ہے بولیے؟ اللہ اسے جانتا ہے۔ جو تم دل کے اندر رکھتے ہو اس کو چھپا لو یا زہر کر دو۔ کس طرح ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے دل کے اندر بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو زہر کیسے کرنا ہے، زہر ایسے کرنا ہے، ہم مسجد کے اندر آئے، جو مرضی ہمارے معاملات ہو جائیں، جب اذان ہو ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ عرض کریں مالک تیری بارگاہ سے آواز آئی ہے، تیری طرف سے بلاوا آیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنے کام میں لگے ہوئے؟ مالک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کا ذکر کرتا ہے نا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے نا، میں 10 مرتبہ تجھے جواب دیتا ہوں، 10 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے زہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یہاں پہ میں اصلاح معاشرہ کی طرف بھی بات کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن شروع میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ توحید نہیں بیان کرتے، یاد رکھنا جتنی خدا کی قسم ہم لوگ توحید بیان کرتے ہیں، کائنات کے اندر ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے جو توحید کو بیان کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے توحید حقیقی بیان وہ کرتے ہیں جو ساتھ رسالت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر اکیلی توحید کو بیان کیا جائے اور رسالت کو چھوڑ دیا جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا ان 2 پہلو کو لے کر چلنا ہے، ایک پہلو پہ توحید موجود ہو، دوسرے پہلو کے اندر رسالت موجود ہو۔ یہ دونوں پہلو جب بیان کریں گے، سنیں گے، پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا۔ آگے سنیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ یہ بیماری آئے، دل کا اٹیک ہو جائے، شوگر بڑھ جائے، شوگر پھٹ جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی آدمی بھی نہیں مرتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے پھر کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے ہر بندے کا، آپ کا اور میرا، پیر ہو مرید ہو، ولی ہو غوث ہو، جناب والا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہے، ہر بندہ انسان جو بھی انسان ہے، تو فرمایا اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے والی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ نہ کچھ پیسہ دے دے، یا اچھا کاروبار اس کے بدلے میں دے دے، یا میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے۔ تو فرمایا جو آدمی جو بھی چاہتا ہے میں اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ کس کی شان ہے بولیے؟
اللہ کی کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے، یاد رکھنا اللہ کی یہ شان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو آدمی میرے سے انعام چاہتا ہے میں اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے اس کو میں آخرت میں عطا فرما دیتا ہوں۔ یعنی ہم یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، تو فرمایا اگر یہ جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں یہ آپ اس لیے کریں گے کہ اللہ ہمیں رزق دے دے تو رزق مل جائے گا، اگر آپ کہیں کہ ہماری قبر اور حشر بہتر ہو جائے، تو فرمایا رب میں اس کو قبر میں بھی عطا کر سکتا ہوں، حشر میں بھی عطا فرما سکتا ہوں، حشر میں بھی عطا فرما سکتا ہوں۔ تو فرمایا منہا وسنجزی الشاکرین، فرمایا ہم ان قریب شکر گزاروں کو یہ بات سمجھنی ہے، ہم ان قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ عطا فرمائیں گے۔ جو شکر کرے گا، رب فرماتا ہے نا کہ تو میرا شکر ادا کر میں تجھے اور نعمتیں عطا کروں گا، تو فرمایا جو شکر کرے گا اس کو ضرور اس کا صلہ ملے گا، لازماً صلہ ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخری آیت کریمہ پڑھ کے میں اگلی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 100، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کی رسول کی طرف، محبت سے بولیے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں پہلو کو لے کے چلنا ہے، توحید کو اور ساتھ رسالت کو بھی۔ یہ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ تو فرمایا جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ جائے، پھر اس کو راستے میں ہی موت آپ پکڑے، تو فرمایا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب توجہ کرنا، اب بات میں لپیٹ رہا ہوں، بہت ساری باتیں تھی لیکن میں یہاں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ پڑھایا جائے گا۔ تو سننا، ایک صرف روایت خوبصورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ایک عورت، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، میاں بیوی دونوں کے پاس اولاد نہیں تھی۔ توجہ کے ساتھ سننا، پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی ہم نے عمل کرنا ہے اس کے اندر رب کی رضا کو شامل رکھنا ہے، اس کے اوپر میں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ تو ان کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک اگر تو ہمیں اولاد سے عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہم اس کو تیرے راستے میں قربان کر دیں گے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہم اس کو تیرے راستے پہ قربان کر دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، دوسری روایت ہے کہ بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹا تھا یا بیٹی تھی، جب ان کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، اب انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مالک ہم اس کو تیری رضا پہ قربان کر دیں گے۔ جب بیٹی یا بیٹا مل گیا، اولاد مل گئی، انہوں نے اس کو، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس کو کہا کہ آج کے بعد تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، تم نے مسجد نبوی کی صفائی کرنی ہے۔ محبت سے بولیے یار سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی کی تم نے صفائی کرنی ہے۔ اب وہ صفائی کرتی رہی یا کرتا رہا؟ صفائی کرتی رہی، صفائی کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس کے حوالے سے پوچھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، فرمایا وہ مسجد کی صفائی کرے، ہمارے ساتھ محبت کرے، آئیے ہم سب مل کر اس کا پتہ کر کے آتے ہیں۔
ہم سب اس کے گھر کے سے پتہ کر کے آتے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ اس کے گھر جا رہے ہیں، جب پتہ کیا اس کی خیریت معلوم کی، میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں، جب اس کی خیریت معلوم کی، معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، لیکن اگر اس کی موت واقعہ ہو جائے آپ نے مجھے لازماً بتانا ہے، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں اس کا خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ توجہ کرنا، ساری بات آپ لوگوں نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس کی موت رات کو ہو گئی، جب رات کو اس کی موت ہوئی، فوت ہو گئی، تو لوگوں نے سمجھا کہ رات کا وقت ہے، سرکار کو تکلیف نہ دیں، اب اس کو غسل دیتے ہیں، چونکہ سرکار کا فرمان ہے جب کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے جلدی جلدی غسل کفن کر کے اس کو قبر کے حوالے کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام انہوں نے جلدی جلدی غسل کفن کیا، اس کا جنازہ پڑھا کے قبر کے حوالے کر دیا۔ صبح سرکار کو پتہ چلا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مسجد نبوی کی صفائی کریں، وہ ہمارے ساتھ محبت کرے، ہم اس کے جنازے سے محروم رہ جائیں۔ محبت سے بولو یار، کتھوں لے آما میں میرے آقا علیہ السلام لے غلام ہوں، اگر کملی والے نال وفا کر کے دنیا تو جائیں گا، مدینے دا تاجدار بھی ساڈے دے مہربانیاں فرما چھڈن گے، یا خواب دے اندر زیارت ہو جائے گی، یا جاودیاں قدیم انبیاء تشریف لے کے آ جان گے، میں تے گڑ گڑا کے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ عرض کراں گا کملی والیا کدی آو غریباں دے محلے یا کدی آو غریباں دے محلے یا۔ توجہ کریں جی، ویسے ذوق بنانے واسطے میں شعر پڑھیا ہے، توجہ کرنا، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس دا جنازہ ساڈے نہ محبت کرے سی جنازہ نہ پڑھیے، سرکار نے صحابہ نوں نال لیا، چلدے چلدے دی قبر تے تشریف لے گئے، بخاری شریف پڑھ رہا، سرکار دی قبر تے تشریف لے گئے، جا کے سرکار نے اوتھے جنازہ دوبارہ پڑھیا اور اس دی فاتحہ خوانی بھی کیتی۔ اس تو پتہ ہے چلیا کہ ایک تے سانوں اپنی زندگی دے جڑے بھی معاملات نے اس وچ ہر کم وچ رب دی رضا رکھنی چاہیے، دوسرے نمبر تے قبر تے جا کے فاتحہ پڑھنا یہ ساڈے نبی دی سنت ہے، صحابہ دی سنت ہے، جو کہ صحابہ نال سن۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے کملی والے دی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔